السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ یار تم لوگ پتہ نہیں کیوں روحان ملک سے اتنا زیادہ ڈرتے ہو۔ ان کو تو بے وقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے۔ وہ شہریار کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی کچن کے اندر داخل ہوئی، جہاں پر سونیا پہلے سے ہی موجود روحان ملک کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ وہ دائیں جانب موجود ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا، اپنے نام کی پکار سن کر بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ سامنے ہی وہ چھوٹی سی لڑکی کھڑی تھی جس سے اس کا کچھ ہفتے پہلے ہی نکاح ہوا تھا۔ سونیا نے اسے آنکھیں دکھا کر خاموش کروانا چاہا، مگر وہ اپنے ہی دھیان میں بولے جا رہی تھی۔ تم لوگوں کو پتہ ہے، ابھی کل ہی میں نے روحان شاہ کو بے وقوف بنایا ہے، وہ پرجوش انداز میں تالی مارتے ہوئے بولی۔ شہریار نے غیر ارادی طور پر دائیں جانب دیکھا تو پھر نگاہیں پلٹنا ہی بھول گیا۔ روحان شاہ اب کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے ہاتھ باندھے ان تینوں کو ہی گھور رہا تھا۔ نمل شہریار میں نمل کا بازو پکڑنا چاہ رہا تھا کہ اس کو ہوش کی دنیا میں لا سکے، مگر وہ اس کی حالت سے مکمل طور پر انجان ان کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگی، میری دوست کا ایکسیڈنٹ ہی ہوا تھا، بلکہ میں نے اور شہریار نے ریس لگائی تھی۔ کیوں شہریار، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اب یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے شہریار پر نظر ڈالی تاکہ اسے اس کی تائید حاصل کر سکے۔ نمل میری بہن 2 منٹ کے لیے چپ۔ اور یار سونیا، میں تمہیں کیا بتاؤں، قسم سے اتنا مزہ آیا، لیکن ایک تھوڑا سا مسئلہ بھی ہو گیا تھا۔ میری گاڑی کھائی میں گرتے گرتے بچی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، روحان ملک نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا، شور کیا۔ آواز سن کر اس نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ سامنے بیٹھی ہوئی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ وہی موصوف تھے جن کی برائیوں میں وہ زمین آسمان کے کلابے ملا رہی تھی۔ اس نے سونیا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو آگے بڑھانا چاہا، مگر یہ کیا، اس کا ہاتھ ہوا میں ہی لہرا گیا تھا۔ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ دونوں جو کہ اس کے کرائم پارٹنر تھے وہاں سے بھاگ کر جا چکے تھے۔ اب وہ اکیلی ہی کھڑی تھی۔ روحان نے ہاتھ سے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنا کیا ہوتا ہے آج اسے چیز کی بھی سمجھ آ چکی تھی۔ میں بھی نہ ایک نمبر کی عقل کی اندھی ہوں، کچھ بھی بول جاتی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو دل ہی دل میں کوسا۔ تو محترمہ، آپ کیا کہہ رہی تھی کہ روحان صاحب کو بے وقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے؟ اس نے اسے اپنے ہی قریب اپنی کرسی پر بٹھا دیا اور اس کا رخ اپنی جانب موڑ دیا۔ میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ اس نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ روحان نے اس کے بالوں میں اپنی انگلی لپیٹی اور ذرا سا کھینچا۔ وہ درد سے کرا اٹھی۔ پلیز ایسا مت کریں، کوئی آ جائے گا۔ گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، سب بڑے دعوت پڑ گئے ہیں۔ میں تم نمونوں کی وجہ سے گھر پر رک گیا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم لوگ ضرور کوئی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دو گے۔ اس ریس میں کون کون تھا؟ روحان نے اب خونخوار انداز میں پوچھا۔ میں اور شہریار ہی تھے۔ اس نے دوبارہ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ اس ریس میں کون کون تھا؟ اب کی بار وہ حلق کے بل چلایا۔ بیچاری نمل خوف سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ 7 لوگ تھے۔ شہریار کے 3 دوست بھی تھے، بسمہ تھی اور فاریہ بھی تھے۔ اس نے اپنی دونوں کزنوں کا نام لیا۔ تم لوگ آخر کن چکروں میں پھنس گئے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر تمہارے بابا کو تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ تمہارا کیا حشر کریں گے؟ پلیز روحان بھائی، اس نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک اور بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ روحان نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو ایسا سبق سکھائے کہ نہ صرف اس کی یادداشت واپس آ جائے بلکہ وہ تیر کی طرح سیدھی بھی ہو جائے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم سے بات کرتے وقت میں کس قدر تحمل کا مظاہرہ کرتا ہوں۔ اگر تمہاری جگہ یہاں پر کوئی اور ہوتا تو وہ اب تک 2 تھپڑ اس کے کان کے نیچے لگا چکا ہوتا۔ کیا اب آپ مجھے ماریں گے؟ اس کی آنکھوں میں فوراً سے آنسو آ گئے تھے۔ نہیں میری ماں، تمہیں ماروں گا نہیں، اور کیسے تمہیں مار سکتا ہوں؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ۔ 2 دن تک تم اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ تمہیں تمہارا کھانا کمرے میں ہی مل جایا کرے گا۔ نہیں پلیز ایسا مت کریں۔ 2 دن کے بعد تو میں وہ بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی تھی۔ ہاں بولو، 2 دن کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ نمل کی شکل دیکھنے والی تھی۔ روحان اب کی بار اس کی طرف تھوڑا سا جھکا تو وہ پیچھے کی طرف ہٹ گئی اور آنکھیں بند کرتے ہوئے تیز تیز کہنے لگی، 2 دن کے بعد میں نے مر ہی جانا ہے۔ کس کی اجازت سے؟ ابھی تک میں نے کسی سے اجازت نہیں لی تھی، تو مطلب ڈن ہو گیا۔ اب تم مری بھی نہیں جاؤ گی۔ بھاگو اپنے کمرے میں جاؤ۔ روحان نے اسے آنکھیں دکھائیں اور اسے وہاں سے بھیج دیا۔ اس چھوٹی سی شرارتی لڑکی کے جانے کے بعد روحان نے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنے گارڈ کو کال ملائی۔
نمل بیگم کو تم نے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دینی، اور اگر وہ باہر جائیں بھی تو تم نے ان پر نظر رکھنی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی اتنی آسانی سے باز آنے والوں میں سے نہیں ہے، اسی وجہ سے اب اسے یہی طریقہ بہتر لگ رہا تھا۔ وہ کچن سے باہر نکلا ہی تھا کہ اس کی نظر بسمہ پر پڑی، جو اپنے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی سیب سے انصاف کر رہی تھی۔ السلام علیکم مسٹر ہینڈسم، کیسے ہو تم؟ روحان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے روکھے سے انداز میں جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پہلو سے ہو کر نکلتا، بسمہ دوبارہ سے اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ اتنا غرور کس چیز کا ہے مسٹر ہینڈسم؟ 2 منٹ کے لیے کبھی مجھ سے بھی بات کر لیا کرو۔ دیکھو بسمہ، فی الحال میں بہت زیادہ بزی ہوں، تمہاری مصروفیات میں دیکھ ہی چکی ہوں، اس نے کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ میری بیوی ہے، میں اس پر اپنا حق رکھتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ جتنا مرضی ٹائم گزاروں، تمہیں سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں میں جانتی ہوں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر میں اپنے دل کا کیا کروں؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولی تھی۔ میرا دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے، اور یہ بات تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ ہم بچپن سے ہی بہت اچھے دوست رہے ہیں، مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے کہ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ اس کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور پھر کاٹدار لہجے میں بولا، میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ دھوکہ میں تب کرتا اگر میں تمہیں اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنساتا یا تمہیں شادی کے خواب دکھاتا۔ میں نے کبھی بھی تمہیں اس طرح کا کوئی سگنل نہیں دیا تھا۔ آج تو تم نے میرا راستہ روکا ہے، اگر دوبارہ تم میرے سامنے آئی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اس کو سائڈ پر دھکا دیتا ہوا غصے سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ میری جان، تو میں تمہیں حاصل کر کے ہی رہوں گی، اور اس کے لیے مجھے کسی بھی حد سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ اس کی مضبوط چوڑی کمر کو دیکھتے ہوئے وہ پراسرار انداز میں بولی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی نمل کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ہیلو چھوٹی سی لڑکی، کیسی ہو تم؟ اور کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ یار آج تو ہم لوگوں نے پارٹی کرنی تھی۔ بسمہ آپی، میں کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی ہوں، اس نے کڑوڑ بدلتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی اوپر چادر تان کر لیٹ گئی تھی۔ ارے کیا ہوا میری جان؟ کس نے منع کر دیا ہے میرے جگر کے ٹکڑے کو؟ وہ اس کے ساتھ ہی اس کے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ آبی جان، آپ کو پتہ نہیں ہے روحان صاحب کتنے خڑوس آدمی ہیں۔ میری جان میں جانتی ہوں، اسی وجہ سے تو میں حیران ہوتی ہوں کہ کیسے تم نے اس فضول انسان کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ قسم سے تم لوگوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم اتنی اچھی پیاری اور فنی لڑکی ہو، جبکہ اس کو دیکھو ہر وقت ہی چہرے پر 12 بجائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس نے تمہیں کنٹرول کرنے کے لیے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے تاکہ ساری زندگی تم پر رعب جما سکے۔ تمہیں اس طرح کے مردوں کا پتہ نہیں ہے جو عورتوں کو اپنے اشاروں پر نچا کر اپنی ذات کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ آپی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں اور نہیں تو کیا، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں میں۔ تم بس جب تک رخصت نہیں ہوتی تب تک اس کی کوئی بھی بات نہ مانو، جو میں کہتی ہوں وہ کرتی رہو، دیکھنا تم بہت زیادہ انجوائے کرو گی۔ اور اگر روحان صاحب کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو میں کیا کروں گی؟ اس کو کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ تم بس مجھ پر یقین رکھو اور بتاؤ، آج میرے ساتھ پارٹی پر چلنے کے لیے تیار ہونا؟ جی بالکل، مجھے تو بچپن سے ہی بہت شوق ہے، وہ پرجوش انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، پھر اپنے لیے کوئی ڈریس وغیرہ دیکھ لو۔ یہ کہہ کر وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ نمل نے اسے دوبارہ سے پکارا۔ اگر گھر والوں کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ رات کو واپس آ جائیں گے۔ اوہ، تو پھر ٹھیک ہے، ہم کل رات کو نکل جائیں گے۔ آج رات کو ہم سارے کزنز لانگ ڈرائیو پر جائیں گے۔ کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ جی بالکل، یہ بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے، میں تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ اور ہاں چندا، اپنی بہن کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے چہرے کو پیار سے تھپکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف اور صرف نفرت بھری ہوئی تھی۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ سب کزنس لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوڈو کھیل رہے تھے جب بسمہ کہنے لگی، یار چلو لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں، واپسی پر آئس کریم بھی کھا لیں گے۔ گاڑی کی چابی روحان ملک کے پاس ہے۔ شہریار برا سا منہ بناتے ہوئے کہنے لگا، ارے تو ہمارے پاس ہماری شیرنی موجود ہے نا، یہ شیر کی کھچار سے چابی نکال کر لائے گی۔ بسمہ نے نمل کی طرف اشارہ کیا تو وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی اور دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ ہیلو محترمہ، آپ زیادہ ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ تم بہت ٹیلنٹڈ ہو، ویسے بھی تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کیسے تمہیں اپنے شوہر کو بیوقوف بنانا ہے۔ سکندر نے لقمہ دیا تو وہ اسے غصے سے گھورنے لگی۔ تمہارے پاس تو تمہارا سب سے بڑا ہتھیار موجود ہے،
تمہاری معصومیت۔ فاریہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ مگر میں کیسے چاہوں؟ اگر وہ جاگ گئے؟ ارے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگر وہ جاگ بھی گیا تو تمہیں کھا نہیں جائے گا۔ تم ایک بار ٹرائی کر کے تو دیکھو۔ سب کزنوں کے کہنے پر اس نے بھی ہمت کر لی تھی۔ وہ روحان کے کمرے کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور کان اس کے دروازے کے ساتھ لگا لیا۔ اسی وقت ہی شہریار نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ وہ زمین پر گرتے گرتے بچی تھی۔ اس نے غصے سے شہریار کو مڑ کر دیکھا، مگر وہ وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ وہ اب کمرے کے دروازے کے بیچ میں ہی کھڑی تھی۔ اس کو بہت رونا آ رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو روحان پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے تھے۔ یہ بات تو پورے خاندان میں ہی مشہور تھی کہ روحان کی نیند بہت پکی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔ وہ اسی وقت ہی جاگتا ہے جب اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے۔ اس نے بہت ہی آہستگی سے کمرے کا دروازہ ہلکا سا پھیرا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے بیڈ کے قریب آ کے رک گئی۔ ساتھ ہی ٹیبل کے اوپر کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں، جس میں اس کا والٹ تھا اور 2 چابیاں تھیں۔ ایک چابی تو اس کی گاڑی کی تھی، جبکہ دوسری چابی اس کے لاکر کی تھی۔ اس سے پہلے ابھی اس نے چابی کو پکڑا ہی تھا کہ روحان نے اس کے بازو پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ بری طرح سے ہڑبڑا گئی تھی۔ اس کی سانس پھول چکی تھی، جبکہ چہرے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ محترمہ، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ چوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ وہ غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں چوری نہیں کر رہی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے چابی مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لی۔ پھر رات کے اس وقت تم میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ اور چوروں کی طرح کیوں داخل ہو رہی تھی؟ کہیں تم لوگوں نے پھر سے کوئی نیا پلان تو نہیں بنایا؟ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھونٹتے ہوئے بولا۔ وہ ابھی بھی روحان کے اوپر ہی موجود تھی اور اس کے سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ چابی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ آواز پیدا ہونے کی وجہ سے روحان نے بہت ہی آہستگی سے اپنے ساتھ بٹھایا اور جھک کر چابی اٹھا لی۔ تم میرے لاکر سے کیا نکالنے والی تھی؟ اب وہ سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہیں میری جائیداد اپنے قبضے میں کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتی، چھوٹی سی لڑکی؟ روحان کی بات سن کر اس کی سانس بحال ہو گئی تھی۔ شکر ہے کہ اس نے لاکر کی چابی اٹھائی تھی۔ نہیں، وہ اصل میں… روحان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے کر گیا اور لاکر کھول دیا۔ وہاں پر کیش پڑے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ جیولری بھی موجود تھی۔ تم نے جو لینا ہے لے لو، اب یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ اس کے کندھے پر اپنی تھوڑی رکھتے ہوئے بولا۔ تو اندر تک لرز گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ روحان اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھے گا۔ وہ تو اس کو بہت کھڑوس سمجھتی تھی، لیکن آج نہ جانے اس کو کیا ہو گیا تھا۔ اس کا نیا لک نمل کے سامنے آیا تھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں لینا ہے، اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا۔ مجھے باہر جانا ہے۔ وہ باہر کی طرف کھسکنے لگی تھی کہ روحان نے اس کا بازو پکڑ کر دوبارہ سے اسے اپنی جانب کھینچا اور اس کے بال اس کی کانوں کے پیچھے رستے ہوئے کہنے لگا۔ چھوٹی سی لڑکی، تم میرے لیے بہت عزیز ہو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ گہرے لہجے میں باتیں کر رہا تھا۔ اس سے پہلے روحان نے کبھی بھی اس سے اپنی محبت کا اعتراف نہیں کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کبھی بھی دھوکہ نہ دو۔ میں نے تمہیں جن چیزوں سے منع کیا ہوا ہے، تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ تمہیں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ مان بھرے انداز میں اسے سوال کرتے ہوئے بولا تو وہ زور شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرو گی جس سے میرا اعتبار ٹوٹے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے چہرے کو پیار سے تھپکا اور آگے بڑھ کر گاڑی کی چابی اٹھا کر اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ زیادہ دیر مت لگانا اور جلدی واپس آ جانا۔ چوری کرنے سے اچھا تھا کہ تم خود ہی مجھ سے مانگ لیتی، میں تمہیں کبھی بھی انکار نہ کرتا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے اپنے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ کافی دیر تک وہ اپنی جگہ پر بت بن کر کھڑی رہی تھی۔ بسمہ روحان کے بارے میں جو کچھ بتاتی تھی ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ تو اتنا اچھا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ پھیلی۔ باہر نکلتے اس نے وہ مسکراہٹ چھپا لی اور اپنے چہرے کے تاثرات بگاڑ لیے۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ روحان بھائی نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ شہریار تیزی سے آگے کی طرف بڑھا کیونکہ اس نے کافی دیر کر دی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیے جہاں پر گاڑی کی چابی موجود تھی۔ سب کزن پرجوش ہو کر ہوٹنگ کرنے لگے تھے۔ بسمہ کو نئے سرے سے غصہ آنے لگا تھا۔ وہ جتنا اس لڑکی کو روحان کی نظروں کے سامنے گرانے کی کوشش کرتی تھی، وہ لڑکی اتنی ہی معتبر بن جاتی تھی۔ پورے رات بسمہ خاموش رہی تھی۔ اس نے کسی سے بھی بات نہیں کی تھی۔ ہمت ہے تو میدان میں آؤ، وہ ہوا میں ہاتھ لہراتے ہوئے بولی، یوں جیسے وہ کنگ فو کی ماسٹر ہو۔
اس کی حرکت دیکھ کر شہریار کھل کر مسکرا دی۔ اپنی جان دیکھیے، ایک ہوا کا جھونکا آئے گا اور تمہیں لے کر اڑ جائے گا۔ میری جسامت دیکھ کر میری طاقت کا اندازہ لگانے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ تم جیسے 10 لوگوں کو اٹھا کر زمین پر پٹک سکتی ہوں۔ اس نے اپنے بازوؤں پر تھپکتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ شہریار کھل کر ہنس دیا۔ وہاں پر بیٹھے ہوئے اس کے باقی کزنس بھی مسکرا دیے تھے۔ یہ منہ اور مسور کی دال، روحان صاحب کے سامنے تو زبان کھلتی نہیں ہے، بڑی آئی ہم سے مقابلہ کرنے والی۔ میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی ہوں۔ اچھا، یہی بات ذرا روحان ملک کے سامنے کہہ کر بتانا۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر چپ چاپ ان کے ساتھ ہی زمین پر آ کر بیٹھ گئے۔ وہ سارے کزن تھوڑی دیر پہلے بیڈمنٹن کھیل رہے تھے اور اب ان سب لوگوں کی حالت خراب ہو چکی تھی، اس لیے وہی زمین پر بیٹھے ٹرسٹ کر رہے تھے۔ ملازمہ کو بھی حکم جاری کر دیا تھا کہ ان کے لیے ایپل جوس بنا کر لائے۔ ان سب کے پیپرز ختم ہو چکے تھے اور اب سب لوگ ہی ہلا گلا کر رہے تھے۔ نمل بیگم کو نہ تو پہلے پڑھائی سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی اب۔ ان کی اپنی ہی ایک چھوٹی سی دنیا تھی جس میں وہ مگن رہتی تھی۔ یار، مجھے ریس لگانے کا دل کر رہا ہے، کیا تم لوگوں میں سے کوئی شخص میرے ساتھ ریس لگانا پسند کرے گا؟ اس نے شہریار کی جانب ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ تمہیں مرنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ مجھے بتاؤ۔ شہریار اب اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا اور اس کو گھونٹتے ہوئے بولا۔ تم نے صرف 1 ہفتہ ڈرائیونگ سیکھی اور باتیں یوں کری ہو جیسے تم ورلڈ ریس کمپٹیشن میں حصہ لے چکی ہو۔ دیکھو، انسان میں جگرا ہونا چاہیے۔ 2 منٹ ادھر آ کر میری بات سنو۔ بسمہ کی آواز سن کر وہ جلدی سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پاس جاتی، شہریار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے وہیں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہی اب اس لڑکی کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی اور شہریار کو یہ سب کچھ پسند نہیں تھا۔ بلا شبہ نمل اس کی کزن تھی، مگر وہ اس کو اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا اور بسمہ کی حرکتوں سے بھی بہت اچھے طریقے سے واقف تھا۔ بسمہ کو تو اس کے بابا نے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تمہیں اپنی بیٹی کہتے ہو مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ ماضی میں اس نے بہت سی ایسی غلطیاں کی تھیں جس کی وجہ سے وہ سب کی نظروں میں گر گئے تھے۔ ہر دوسرے لڑکے کے ساتھ اس کا چکر تھا، اس نے کوئی بھی برا کام نہیں چھوڑا تھا۔ یہ تو روحان ملک تھا جس نے اسے بچایا تھا، ورنہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ جیل تک بھی پہنچ گئی تھی۔ وہ روحان کی یونیورسٹی فیلو تھی۔ پہلے ان کی آپس میں بہت بنتی تھی، لیکن بعد میں جب وہ غلط سنگت میں پڑے تو روحان بھی آہستہ آہستہ اس سے دور ہونے لگا۔ وہ بچپن سے نمل کو پسند کرتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں یہی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ اسی سے ہی نکاح کرے گا، اور پھر جیسے اسے موقع ملا اس نے نمل سے اپنا رشتہ مضبوط بنا لیا۔ وہ بسمہ کو تسلی بخش جواب دے کر شہریار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تم اس لڑکی پر زیادہ اعتبار نہ کیا کرو، مگر بسمہ بہت اچھی ہے۔ دیکھو، جو جیسا نظر آتا ہے وہ عموماً ویسا نہیں ہوتا ہے، اور تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تمہیں ان زمانے کی چالاکیوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہے، تم نادان ہو اور کم عقل ہو، اس لیے جو میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھو۔ اس نے شہریار کی بات کو مذاق میں اڑایا اور اس رات خاموشی سے بسمہ کے ساتھ گھر سے نکل پڑی تاکہ پارٹی اٹینڈ کر سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس حویلی کے اندر داخل ہوتی، شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ بسمہ وہاں پر شہریار کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ شہریار نے ایک زوردار تھپڑ بسمہ کے چہرے پر مارا۔ مجھے تمہیں اپنی بہن کہتے ہوئے بھی گھن آتی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی، تم آج میری نظروں سے گر گئی ہو، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا تھا۔ نمل کو بھی اس نے اچھی خاصی باتیں سنائی تھیں۔ تم سے مجھے اس قدر بے وقوفی کی امید نہیں تھی، خدا کا شکر ہے کہ میں نے تم پر اندھا یقین نہیں کیا تھا اور تم پر نظر رکھی تھی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ کس طرح کی پارٹی ہے جہاں پر عورت کے وجود کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ایک بار بھی تم اندر چلی جاتی تو تم اپنی عزت کھو بیٹھتی، اور تم جو بسمہ کو اپنی بہن سمجھ کر بیٹھی ہوئی، یہ سب کچھ اسی لیے کر رہی ہے تاکہ تمہیں روحان ملک کی نظروں میں گرا سکے اور اپنی دشمنی کو پورا کر سکے۔ یہ ساری باتیں اس چھوٹی سی لڑکی کے لیے بالکل نہیں تھی۔ اسے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اس کا سر بھی زور زور سے چکرا رہا تھا۔ شہریار نے اس گھر کے سامنے ڈراپ کیا تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات وہ بہت زیادہ روئی تھی، مگر وہ جانتی نہیں تھی کہ ابھی تو اس نے ایک اور نادانی کی ہوئی ہے جس کا اس کو حساب دینا پڑے گا، اور جس کے لیے اسے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہوگا۔ وہ بسمہ سے دور ہو گئی تھی، اب وہ پہلے کی طرح شرارتیں بھی نہیں کرتی تھی۔ دن میں وہ کچن میں کھڑی اپنے لیے جوس بنا رہی تھی جب روحان وہاں پر آیا اور اس کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، بیگم صاحبہ۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے فارسی میں یہ کچھ لفظ سیکھے تھے۔
ایک بار پھر سے محبت کا اظہار کر کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ رات کے وقت نمل شیشے کے سامنے کھڑی اپنا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں روحان ملک کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ واقعی مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں؟ اس نے بے ساختہ اپنے آپ سے سوال کیا اور پھر خود ہی شرما گئی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں مگن تھی کہ اس کا موبائل زور زور سے بجنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی کیونکہ اس کے موبائل میں بہت ہی کم کانٹیکٹس ہیں۔ اس کا سوشل سرکل بنا نہیں تھا اور نہ ہی وہ کسی سے اپنا نمبر ایکسچینج کرتی تھی۔ موبائل بجتے بجتے خاموش ہو گیا تو اس نے بھی سکون کا سانس لیا، مگر پھر دوبارہ سے کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ ابھی بھی وہی نمبر سکرین پر جگمگا رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے موبائل اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے اسے ایک بھاری مردانہ آواز سنائی تھی۔ ہیلو لٹل گرل، کیسی ہو تم؟ یقیناً مجھے بے چین کر کے تم بہت پرسکون ہوگی۔ یہ آواز سن کر وہ بہت بری طرح سے گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ اب اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا موبائل دوبارہ سے بجنے لگا، مگر اب اس نے نمبر بلاک کر دیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی فاریہ کے کمرے میں گئی اور اس کا دروازہ بجانے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا آفت آ گئی ہے؟ تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں ملتا؟ اسے دیکھتے ہوئے فاریہ نے اسے ڈانٹا تو وہ بے چینی سے بولی، ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ ہم اس شخص سے کبھی بھی نہیں ملیں گے، لیکن اس شخص نے تو آج میرے نمبر پر کال کی ہے۔ اسے میرا نمبر کہاں سے ملا؟ نشے میں ہو گیا؟ کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ میں اس انسان کی بات کر رہی ہوں جسے ہم کیفے میں ملے تھے۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ میں اس انسان کو جا کر پرپوز کروں، بدلے میں تم مجھے 5,000 دو گی۔ تمہیں وہ شرط یاد ہے؟ ہاں مجھے یاد ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ شخص تو ویسے بھی کوئٹہ کا رہنے والا تھا، اسے ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے اس کی مجھے کال آئی ہے، میں اس کی آواز پہچان گئی تھی۔ یار تم بھی ایک نمبر کی بے وقوف ہو۔ اس دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جن کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ صرف آواز کی بنیاد پر تم اتنا زیادہ واویلا نہیں مچا سکتی۔ چلو اب خود بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی کہ فاریہ کا اپنا موبائل بجنے لگا تھا۔ لٹل گرل کو بولو کہ وہ مجھے کال بیک کرے۔ وہی نمبر تھا اور وہی آواز تھی۔ فاریہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ دونوں بے چینی سے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اب کیا ہوگا؟ اگر گھر والوں کو اس بارے میں پتہ چل گیا وہ تو ہمیں جان سے مار دیں گے۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کہتی تھی کہ اس طرح کے خرافات سے دور رہا کرو۔ فاریہ نے اسے لتارا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ شخص سچ میں میرا عاشق ہو جائے گا۔ اپنی ایک چھوٹی سی شرط کی وجہ سے وہ دونوں بہت بڑی مشکل میں پھنس گئی تھیں، جہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں ایسا کرو، تم اس شخص کو پیار بھرے الفاظ میں سمجھاؤ کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے، تم اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں رکھ سکتی، اور اس دن جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ایک چھوٹی سی شرارت تھی۔ ہاں، اور جیسے وہ شخص تو میری بات مان جائے گا۔ یار تم ایک بار کوشش کر کے تو دیکھو۔ فاریہ نے اب باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ نہیں، میں اس کا نمبر بلاک کر دوں گی، بعد میں جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر اسے نمبر بلاک کر دیا اور اپنی سم بھی نکال کر توڑ دی۔ ماضی کا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ وہ کوئٹہ چھٹیاں منانے کے لیے گئے تھے۔ وہ فاریہ کے ساتھ شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں موجود تھی۔ یار بڑا ٹائم ہو گیا، ہم نے کوئی ایڈونچر نہیں کیا۔ نمل جو کہ کوئٹہ کی سب سے مشہور ہوٹل میں ناشتہ کرنے میں مصروف تھی، کزن کی بات سن کر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے، کیا مطلب ہے؟ کس طرح کا ایڈونچر؟ یار تمہیں کیا وہ خوبصورت آدمی نظر نہیں آ رہا؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو دائیں جانب بنی ٹیبل پر ایک اکیلا آدمی بیٹھا ہوا تھا جو کہ وہ خود ہی خوبصورت اور ہینڈسم تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا اور بزنس مین معلوم ہو رہا تھا۔ مضبوط چوڑے سینے، بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم تھا۔ ہاں مجھے نظر تو آ رہا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ نمل اس کی طرف دیکھ کر شرارتی انداز میں بولی تھی۔ تمہیں ثنا سفیناز کا لیٹسٹ آؤٹ فٹ چاہیے تھا نا؟ وہ نمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پراسرار لہجے میں بولی۔ ہاں مجھے چاہیے تو تھا، مگر میرے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے۔ میں انہیں سارے پیسے گاڑی ٹھیک کروانے میں لگا دیے ہیں، اور اب بابا نے کہا ہے کہ وہ مجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے۔ چلو میں تمہیں وہ جوڑا لے کر دوں گی۔ تمہیں اس آدمی کو جا کر پرپوز کرنا ہوگا اور پھر اسے اس ٹیبل پر لانا ہوگا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ تمہیں ایڈونچر کرنا ہے۔ چلو نا، دیکھتے ہیں، بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں، فاریہ نے پرجوش انداز میں کہا تو ایک لمحے کے لیے سوچنے لگی اور پھر اگلے ہی لمحے کہنے لگی، کوئی بھی ایسا چیلنج نہیں ہے جو میں نے نہ جیتا ہو۔ تمہارا یہ چیلنج میں ایکسیپٹ کرتی ہوں
اور میں تمہیں جیت کر بھی بتاؤں گی وہ بھی کوئی کچے کھلاڑی نہیں تھے، اس نے پکی گولیاں کھیلی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے حسن سے بھی واقف تھی اور اپنی اداؤں کے جادو کو بھی پہچانتی تھی۔ وہ اس ٹیبل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور دھیمے لہجے میں کہا، ایکسکیوز می، کیا میں یہاں پر بیٹھ سکتی ہوں؟ سردار فیروز خان نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور پھر نگاہیں پلٹنا ہی بھول گیا۔ ایک کم عمر خوبصورت حسینہ اس کی ٹیبل کے پاس کھڑی تھی۔ حسن تو اس کی کمزوری تھا، تو وہ کیسے اس لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت دے سکتا تھا؟ جی بالکل محترمہ، آپ اپنا ہی ٹیبل سمجھیں۔ یہ سن کر وہ کھل کے مسکرا دی اور اسے ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی، اور وہاں پر ایلیٹ کلاس کے لوگ آتے تھے، اس لیے اس طرح کی چیزیں معمولی ہی سمجھی جاتی تھیں۔ اصل میں مجھے آپ کی ایک چھوٹی سی ہیلپ چاہیے تھی، اگر آپ میری مدد کریں گے تو میرے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ شرما رہی ہے۔ فیروز خان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ دائیں جانب ٹیبل پر بیٹھی ہوئی لڑکی کو دکھانے کے لیے کر رہی ہے۔ یقیناً آپ نے اپنی دوست کے ساتھ کوئی شرط لگائی ہے؟ جی بالکل ایسی ہی بات ہے، اور یہ 20,000 کی ڈریس کا سوال ہے۔ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں ملک فیروز خان ہوں۔ میں ہرگز بھی پسند نہیں کروں گا کہ مجھ پہ 20,000 کی شرط لگائی جائے، لیکن اگر آپ چاہیں تو میں 20,000 کے بدلے آپ کو 20 لاکھ دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس کا لہجہ گہرا ہو گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ اسے یہ آدمی جتنا آسان لگ رہا تھا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سوری اگر آپ کو برا لگا، میری ایسی کوئی انٹینشنز نہیں تھی۔ آپ نے جو بھی شرط لگائی ہے آپ مجھے بتائیں، میں آپ کا ساتھ دینے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو پرپوز کروں اور پھر آپ کو اپنی ٹیبل پہ بھی بلا کر لاؤں۔ کیا آپ میرے ساتھ وہاں پر چلنا پسند کریں گے؟ صرف تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر آ کر بیٹھ جائیں۔ وہ معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہنے لگی۔ فیروز خان کھل کے مسکرا دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی چلتا ہوا مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ فاریہ اپنی کزن کو یہ نہ توڑ اس نظروں سے گھور رہی تھی۔ وہ اس کی چالاکی سمجھ گئی تھی۔ فیروز کافی دیر تک ان کے ساتھ ہی بیٹھا باتیں کرتا رہا تھا۔ جب وہ اس ہوٹل سے نکلنے لگا تو اس نے اپنے گارڈ کو کال ملائی اور اس کو حکم دیا کہ اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ پتہ کرواؤ، اور کون ہے، کہاں سے ہے، کیا کرتی ہے، مجھے اس کا بایو ڈاٹا اپنی ٹیبل پر چاہیے، اور تمہارے پاس صرف 1 دن کا وقت ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بلیک پراڈو کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد فاریہ دانت پیستے ہوئے کہنے لگی، تم نے اس کو پرپوز نہیں کیا تھا؟ ارے تم یہ بات کیسے کر سکتی ہو؟ تم کون سا ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی؟ کیا تم نے مجھے شرماتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ یار قسم سے اتنا زبردست انسان ہے، میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ دل کر رہا تھا کہ روحان ملک کے ساتھ نکاح توڑ کر اس انسان کے ساتھ شادی کر لوں۔ اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے معصوم سا چہرہ بناتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے اگر روحان ملک کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا۔ یہی تو وجہ ہے میری جان کہ میں بھی خاموش ہو جاتی ہوں، کیونکہ میں اپنے خلوص شوہر سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ اس کے بعد وہ دونوں شاپنگ مال گئی تھیں۔ وہاں پر فاریہ نے اس کو اس کی پسند کا جوڑا خرید کر دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ اس کی یہی ایکسائٹمنٹ بعد میں اس کے لیے جان کا عذاب بن کر رہ گئی تھی۔ اگلے دن وہ کچن میں بیٹھی اپنے لیے فروٹ کاٹ رہی تھی جب روحان ملک غصے سے کچن کے اندر داخل ہوا۔ تمہیں میں کب سے کال ملا رہا ہوں، تمہارا نمبر کیوں بن جا رہا ہے؟ وہ اصل میں میری سم گم ہو گئی ہے۔ کیا مطلب کہ سم گم ہوئی ہے؟ پتہ نہیں، وہ کہیں کھو گئی ہے۔ روحان اب اس کو آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے دیکھ رہا تھا۔ اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ بتایا ہے نا کہ کھو گئی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، میں نئی سم نکلوا کر دے دوں گا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ جاتے جاتے وہ پلٹا اور اس سے سوال کیا، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی پریشانی ہو تو سب سے پہلے آ کر مجھے بتانا۔ اگر مجھے کہیں اور سے پتہ چلا تو بہت زیادہ افسوس ہوگا۔ روحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ اس نے سم چینج تو کر لی تھی مگر اس کا ابھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ فیروز خان کی دوبارہ سے کالز آ رہی تھیں۔ وہ ان کو اٹھاتے ہوئے بھی بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ فاریہ نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور غصے سے کال اٹھا کر کہنے لگی، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ جب ایک بار کہہ دیا ہے کہ آپ کی ذات میں اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور آپ سے کوئی بھی بات نہیں کرنی تو کیوں تنگ کریں ہم لوگوں کو؟ اقبال ٹاؤن فیس نمبر 5 گھر نمبر 3، جہاں پر تمہارا بوائے فرینڈ رہتا ہے نا؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا چھوٹی سی لڑکی؟ وہ اس سے سوال کرتے ہوئے بولا تو فاریہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے اور میرا کوئی بوائے فرینڈ ہے ہی نہیں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ جنید نام ہے اس کا، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، 5واں سیمسٹر ہے، کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے۔ تم آخر ہم لوگوں سے کیا چاہتے ہو؟ تمہاری دوست نے جو کچھ مجھے کہا تھا اسے کہو کہ اب وہ پورا کر کے دکھائے۔ مجھے وہ پسند آ گئی ہے، وہ مجھے اپنے دل کے قریب لگی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔
مگر اس کا پہلے سے ہی نکاح ہو چکا ہے، مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اس کو بولو کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے اور مجھ سے شادی کر لے۔ تم جانتے بھی ہو کہ روحان یہ بات جان کر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس جیسے ہزاروں روحان ملک میرے جوتے صاف کرتے ہیں، سردار فیروز نے نفرت بھرے انداز میں کہا۔ مجھ سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جس دن اس کی رخصتی ہوگی اس دن وہاں پر آ جاؤں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے کر جاؤں گا۔ تم لوگوں میں سے کوئی بھی مجھے روک نہیں پائے گا۔ فاریہ پلیز کچھ کرو، میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے مضبوط لہجے میں بولی۔ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کے لوگ صرف دھمکیاں ہی دے سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تم ان تیاریوں پر توجہ دو، اور اگر وہ واقعی وہاں پر چلا آیا، تمہیں لگتا ہے کہ روحان بھائی اس کی بات پر یقین کریں گے؟ وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں اور اثر و رسوخ کے مالک ہیں، وہ اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک بار روحان سے جا کر اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری عزت ان کی نظروں میں کم ہو جائے گی۔ وہ تم پر اندھا یقین رکھتے ہیں۔ فاریہ نے انکار کیا۔ پوری رات وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی تھی، بار بار کروٹیں بدلتی تھی، آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے تو بس ایک چھوٹی سی شرارت کی تھی، اگر گھر والوں کو اس بارے میں پتہ چل گیا، یا اللہ، میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ وہ کچھ زیادہ ہی اوور تھنکنگ کر رہی تھی، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ 3 دن یوں ہی گزر چکے تھے، اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، آنکھوں کے گر سیاہ ہلکے تھے جبکہ کافی حد تک کمزور بھی ہو گئی تھی۔ روحان نے جب اس کی حالت دیکھی تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ رات 11 بجے کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں لیٹی سسک رہی تھی جب کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور روحان مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ اس کے سرہانے جا کر بیٹھ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ خاموش ہو گئی اور خالی خالی نظروں سے روحان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں اس کے کمرے میں آ جائے گا۔ مجھے بتاؤ، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے پیار بھرے انداز میں بولا۔ کون سی بات ہے جو میری جان کو پریشان کر رہی ہے؟ اب اس نے چھوٹی سی لڑکی کے ہاتھ کو بھی مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ وہ اس کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھ سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے، میں نے سوچا نہیں تھا کہ یہ غلطی میرے قدموں میں زنجیر بن جائے گی۔ میں خود کو بہت زیادہ بے بس محسوس کر رہی ہوں، سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا کروں۔ وہ ہچیوں سے رو رہی تھی، اس کے آنسو روحان کے دل پر گر رہے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے دل کو چیر رہا ہو۔ مجھے بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہوا ہے؟ کیا میں نے پہلے کبھی تمہیں کسی بات پر ڈانٹا ہے یا کبھی تمہیں کسی بات پر جج کیا ہے؟ وہ اس کے چہرے کا پیالہ اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے بولا تو وہ زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو میری جان، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تم سے بے اتنائی برتوں گا؟ مجھے بتاؤ کہ کیا پریشانی ہے؟ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے اور مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ میری جان، کیا کوئی سانس لینا چھوڑ سکتا ہے؟ تم میرے لیے میری سانسوں کی طرح ہی عزیز ہو۔ میں مر جاؤں گا مگر کبھی بھی تمہیں خود سے جدا نہیں کروں گا، اور میں جانتا ہوں کہ تمہاری ایج بھی بہت کم ہے اور اس ایج میں اس طرح کی غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ تم نے جو بھی غلطی کی ہے مجھے کھل کر بتا دو۔ اور پھر اس نے روتے ہوئے اس دن کا سارا حال روحان ملک کو سنا دیا تھا۔ وہ اب اپنا چہرہ جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ روحان نے اس کو تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ بلند کرتے ہوئے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے بتاؤ کہ وہ کون ذلیل انسان ہے جو تمہیں پریشان کر رہا ہے؟ اس کا میں وہ حشر کروں گا کہ وہ ساری زندگی خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہے گا۔ وہ خونخوار لہجے میں بولا۔ وہ بہت ہی خطرناک انسان ہے، وہ اپنے آپ کو سردار کہتا ہے، اس جیسے بہت سے سردار میں نے دیکھ رکھے ہیں۔ تمہیں اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس مجھے اس آدمی کا نمبر بتاؤ اور پھر تم بے فکر ہو جاؤ۔ اس نے سب کچھ روحان ملک کو دے دیا تھا۔ اس رات وہ سکون سے سوئی تھی۔ اگلی صبح بہت ہی روشن تھی، دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے، مگر دوبارہ سے اسے سردار کی کال وصول نہیں ہوئی تھی۔ وہ اور فاریہ اب دوبارہ سے اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شادی کے دن ایسا واقعہ رونما ہوگا جن پر یقین کرنا ہی مشکل نہیں، ناممکن ہو جائے گا۔ وہ پارلر سے تیار ہو کر آ چکی تھی، آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ اسٹیج پر جا کر بٹھایا گیا، سب لوگ ہی اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ اس کی نگاہیں اٹھیں اور پل پلٹنا ہی بھول گئی۔ دروازے سے فیروز خان داخل ہو رہا تھا، لوگوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی جبکہ ہاتھوں میں پھول پکڑے ہوئے تھے۔ آگے بڑھ کر اس نے روحان ملک کو گلے لگایا اور پھر نگاہیں جھکاتے ہوئے کہنے لگا، شادی مبارک ہو بھابھی صاحبہ۔ اپنے لیے بھابھی کا لفظ سن کر وہ حیران رہ گئے اور سوالیہ نظروں سے روحان ملک کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ رات کے وقت جب روحان ملک کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ زور زور سے کشن اٹھا کر اس کو مارنے لگی۔
میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کریں گے. میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی. وہ یہ کہہ کر زمین پر بیٹھ کر رونے لگی. ارے ارے کیا ہو گیا ہے؟ روحان ملک تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا. تم بھی تو ہمیشہ ہمارے ساتھ پرینک کرتی ہو. تم بھی تو ہمیشہ ہم لوگوں کو تنگ کرتی تھی. تو میں نے سوچا کہ اس بار تمہیں تھوڑا سا تنگ کر لیا جائے. اور یہ آئیڈیا میرا نہیں تھا بلکہ تمہارے سب کزنوں کا تھا. ہم چاہتے تھے کہ تمہاری شادی پر تمہیں ایک بہت بڑا سرپرائز دیں. اپنی جس کزن کو تم اپنی بیسٹ فرینڈ کہتی ہو سارا پلان اس نے ہی بنایا تھا. وہ فاریہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو اس نے ایک زوردار مکہ روحان ملک کے سینے پر مارا. یار یہاں پر تو نہ مارو. یہاں پر میرا دل ہے اور اس دل میں تم بستی ہو. اگر تمہیں تکلیف پہنچے گی تو آٹومیٹکلی مجھے بھی تکلیف ہوگی. میں تم سب لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی. تم سب لوگوں سے چن چن کر بدلہ لوں گی. بلکہ میں تایا جان کو بھی تم لوگوں کی حرکتوں کے بارے میں بتاؤں گی. وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. روحان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا. پوری رات ہی وہ چھوٹی سی لڑکی کو مناتا رہا مگر اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ میں نے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنی ہے. اگلے دن فاریہ نے بھی اس کے کمرے میں جا کر سوری کہا. وہ تقریباً 2 ہفتوں تک ان سب لوگوں سے ناراض ہی رہی تھی اور ان 2 ہفتوں میں روحان اپنے کزنوں کو کوئی 50 بار دھمکی دے چکا تھا کہ اگر میری بیوی مجھ سے نہ بولی تو میں تم سب لوگوں کو ہی گھر سے نکال دوں گا. زندگی میں پہلی بار اپنے چھوٹے کزنوں کی باتوں میں آ کر اس نے ایک چھوٹی سی شرارت کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ شرارت بھی اسے بھاری پڑ گئی تھی. سہاگ رات سے لے کر اب تک اسے اپنی بیوی کا منہ بنا ہوا ہی مل رہا تھا. نہ تو وہ اس سے پیار سے بات کرتے تھے اور نہ ہی اس پر نظر کرم کرتے تھے. 2 ہفتوں کے بعد اس نے جب روحان ملک کو معاف کیا تو اسے لگا جیسے اس نئی زندگی کی نوید مل گئی ہے. فیروز صاحب تو اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ وہ مر جائیں گے مگر اپنے دوست روحان ملک کے گھر نہیں جائیں گے کیونکہ ان کو اندازہ تھا وہاں پر ان کی بھابھی صاحبہ غصے سے بھری بیٹھی ہیں. اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. شکریہ.